مرتبہ مزید دل کی گہرائیوں سے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي يا مقلبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات ہر ذی عقل ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ جس طرح نیکیوں کے درجات ہیں کہ کوئی نیکی بہت بڑی اور کوئی اس سے بھی زیادہ بڑی اور کوئی سب سے بڑی نیکی خیال کی جاتی ہے، تو جس طرح نیکیوں کے درجات اور مرتبے ہیں، جیسے ایمان، اسلام قبول کرنا اور ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی، اور اس کے بعد پھر نیکیوں کے درجات مختلف ہیں۔ نمازوں کی الگ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا اپنا درجہ ہے، روزوں کی الگ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا اپنا درجہ ہے۔ تو جس طرح نیکیوں کے مختلف درجات ہیں، گناہوں کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ہر گناہ یکساں اور برابر نہیں ہے، کوئی گناہ بڑا ہے، کوئی بہت بڑا ہے، اور کوئی گناہ سب گناہوں سے بڑا ہے۔ مثلا اسلام قبول نہ کرنا اور کفر پر قائم رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ اور رسول کی توہین کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو گناہوں کے بھی درجے ہیں، گناہوں کے بھی مرتبے ہیں۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں کچھ کہنے سننے کی توفیق دی ہے، گناہوں میں سے ایک بہت بڑے گناہ کے بارے میں ایک حالیہ مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آج کی گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ گناہوں میں اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو یہ گناہ اعلیٰ درجے کے اور انتہائی درجوں کے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ گناہ یہ بھی ہے کہ آپ نے راستہ چلتے کسی کو تکلیف پہنچا دی، گناہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا، گناہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو غلط مشورہ دے دیا، اور گناہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے کسی عمل سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچا دی۔ یہ سارے گناہ ہیں، لیکن ہم آج کی نشست میں جس گناہ کی بات کرنے لگے ہیں وہ درجے میں اور مرتبے میں ان گناہوں سے بہت اونچا ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے کبھی بھی قطعاً پسند نہیں فرمایا، اور ایک تعداد ہے جو اس گناہ میں ملوث ہے، اس گناہ کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تنبیہ فرماتے ہوئے اس گناہ سے رکنے اور باز رہنے کا فرمایا، اور حدیث قدسی میں تو اللہ کریم نے اس کو مثال سے واضح فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث طیبہ میں اس گناہ کو، اس کی شناخت کو اور اس کی خرابی کو مثال سے بیان فرمایا۔ وہ گناہ کیا ہے جو اتنا شنیع اور اتنا برا ہے؟ ویسے تو ہر گناہ برا ہے، لیکن اس کی شناخت نسبتاً بہت زیادہ۔
تو اس گناہ کو رب العزت نے تکبر کا نام دیا ہے، جو عاجزی کے مخالف ہے، جس کو کبر اور بڑائی چاہنا اور تکبر کرنا اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے نبی نے اس عنوان سے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے صرف عاجزی ہے، خواہ وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو، وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، وہ فرشتوں میں سے ہو یا اللہ کی دیگر مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہو۔ شارک جیسی بڑی مچھلی بھی ہے تو اللہ کے سامنے اس کو عاجزی کرنی ہے، اور ہاتھی جیسا گرانڈیل جانور بھی ہے تو اس سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے۔ کوئی دیو قامت انسان بھی ہے، قوت و شوکت میں بہت زیادہ، اسے بھی اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے۔ تکبر تو اللہ نے کسی بھی بندے کی طرف سے پسند نہیں فرمایا، سوائے ان موقعوں کے لیے جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ نے تکبر کو کبھی بھی پسند نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے کبھی بھی تکبر کو پسند نہیں فرمایا۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کے اندر عاجزی ہے، یہی تو وہ گناہ تھا جو شیطان ابلیس نے کیا تھا، جبکہ جنت میں اس کی رہائش تھی۔ اور کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں۔ کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا یہ اللہ کی کتابوں کو نہیں جانتا تھا؟ کیا یہ فرشتوں کے درمیان نہیں رہتا تھا؟ کیا یہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ نہیں ہوتا تھا؟ کیا اللہ کی جنت میں اس کی قرارگاہ نہیں تھی؟ کیا فرشتوں کو یہ درس اور سبق نہیں پڑھایا کرتا تھا؟ کیا اس کا خطاب معلم الملکوت کا نہیں تھا؟ ایک ہائی اسٹیٹس اس کو حاصل تھا۔ سجدہ نہ کیا ہو تو سزا ملی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اس نے سجدہ نہیں کیا ہو۔ اللہ کو تو اس نے سجدے بہت کیے، زمین کا چپا نہیں چھوڑا، کوئی آسمان کا کوئی گوشہ اور کنارہ نہیں چھوڑا اللہ کے سجدے کے لیے۔ لیکن گناہ کیا تھا اس کا جو اس کی طرف سے ہوا اور کائنات کا سب سے پہلا گناہ شمار کیا گیا؟ وہ کیا تھا؟ یہی تکبر تو تھا، یہی تکبر تو تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آدم کا پتلا تیار کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا، تو تمام کی تمام فرشتوں نے اللہ کی بات مانی اور سجدہ کیا۔ ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم تھا، جیسے ہی اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ جب فرشتوں نے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس سجدہ کرنے کے بجائے اکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ جب یہ کیفیت فرشتوں نے دیکھی ابلیس کی بدبختی کی کہ ہمیں پڑھانے والا، ہمیں سکھانے والا، ہمارا استاد مقرر کیا جانے والا، وہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اللہ سے بحث کر رہا ہے، تو فرشتے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے۔ دوبارہ انہوں نے سجدہ کیا شکر کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا حکم ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، جو توفیق ابلیس کو عطا نہیں ہو سکی۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم میں یہ اکڑ نہیں رکھی جس کا مظاہرہ ابلیس نے کیا، اور فرشتوں نے دوسرا سجدہ شکر کا کیا۔ تو جب اس سے اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو آدم کو سجدہ کرے، تو کیا کہا تھا ابلیس نے؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں آدم کو سجدہ کروں؟ کیوں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں،
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے میرے سامنے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ تو مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو جب آگ مٹی سے افضل ہے تو میں تو آگ کی لپٹ سے پیدا ہوا، اور تیرا آدم تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو جب میں آدم سے بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ کیوں کروں؟ اس پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، تو مردود ہے، چلا جا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے کبھی بھی ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کو اپنے سجدے کے لیے کہا ہو اور اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو؟ کبھی نہیں۔ رکوع، قیام، سجود، قعدہ سب کچھ کرتا تھا وہ، جنت میں آتا تھا، جنت کے محلات میں جاتا تھا، لیکن وہ راندہ درگاہ کیوں ہو گیا، مردود کیوں ہو گیا؟ اس تکبر کی وجہ سے جس پر اس کو اس کے نفس نے ابھارا۔ انا خیر منہ، یہ قرآن کی آیت میں اللہ کریم نے اس کے مقولے کو کوٹ کیا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، I am superior than the آدم، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور وجہ بہتری کی یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اپنے آپ کو 100 بار سجدے کروا، میں نے کیے ہیں اور کروں گا، لیکن آدم کو کیوں کروں کہ وہ مٹی سے میں آگ سے؟ یہ کبر تھا اس کا، یہ تکبر تھا اس کا، یہ غرور تھا اس کا، اور اللہ کریم نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ہزاروں سجدے اس نے اللہ کو کیے تھے، ہزاروں سجدے۔ مفسرین کہتے ہیں زمین کا کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا اللہ کے سجدے کرنے کے لیے، آسمان کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا اللہ کے سجدے سے، سجدے پہ سجدے کرتا، عبادتیں کرتا، علم بھی اس کے پاس بہت بڑا تھا، لیکن یہ غلطی اللہ کریم نے گوارا نہیں فرمائی کہ وہ تکبر کرے اور اپنے آپ کو بہتر کہے آدم سے۔ اللہ کریم نے اس کو جنت سے ہی ہمیشہ کے لیے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پھر جو آگے ایک طویل بحث ہے وہ اس کے علاوہ ہے، یہاں سے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صفت اتنی بری ہے کہ جنت میں بھی جب رہنے والا ابلیس، اللہ کو کروڑوں سجدے کرنے والا، جب اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ کریم اس کی اس غلطی کو، کہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا اس نے۔ اللہ کریم نے اس کے اس تکبر کو قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن مجید میں ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے ارشاد فرماتا ہے۔ آج آپ کئی لوگ دیکھیں گے شہرت آ جائے، عزت آ جائے، دولت آ جائے، طاقت آ جائے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دائرے کے اندر رہ سکے، انسانیت کے دائرے کے اندر رہ سکے۔ شہرت آئی، سر اٹھنا شروع ہوتا، دولت آ جائے، گردن میں سلاخ آ جاتی ہے، گردن اکڑ جاتی، طاقت آ جائے، انسان آپے میں نہیں رہتا۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں ہلاک کرنے والی، یہ تینوں چیزیں آزمائش میں ڈالنے والی اگر جمع ہو جائیں کہ شہرت بھی ہو، طاقت بھی ہو اور دولت بھی ہو، اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے اندر جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو بچائے تو بچے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو سکے، بہت مشکل ہے کہ وہ عاجزی کی صفت سے متصف رہ سکے، بہت مشکل ہے۔ شہرت آ گئی، لاکھ آدمی، 10 لاکھ آدمی فالوورز بن جائیں، لاکھ آدمی اس کو چاہنے والے بن جائیں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجزی کے جامے کے اندر رکھ سکے۔ طاقت آ جائے، ایک بڑی سطح پر
سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اس کو اسٹرینتھ مل جائے، قوت آ جائے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اور اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ بنا کے رکھ سکے۔ دولت آ جائے، دولت آ جائے، وہ دولت مال کی شکل میں ہو یا وہ دولت اولاد کی شکل میں ہو، بہت مشکل ہے کہ بندہ دولت آنے کے بعد تکبر میں نہ پڑ سکے، بہت مشکل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے، ممکن ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ دل میں، ظاہر میں، باطن میں عاجزی کا پیکر بن کے رہے اور اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ یقین کر کے جیے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لہجے بدل جاتے ہیں، جملے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، میل ملاپ کے طریقے بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، افراد بدل جاتے ہیں، سٹنگ بدل جاتی ہے، رویے بدل جاتے ہیں، عاجزی کے الفاظ رخصت ہو کر تحکم کے الفاظ آ جاتے ہیں، تحکمانہ انداز ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ حالات کیسے بھی ہو، اگر ہم نے اپنے فضل سے تمہیں ساری نعمتیں دے دی، جب بھی تمہیں ہم نے شہرت بھی دے دی اور شہرہ آفاق کر دیا تم کو، ہم نے تمہیں دولت بھی دے دی اور دولت کے ہن تم پہ ہم نے برسا دیے، ہم نے تمہیں اولاد بھی دے دی اور ایسی اولاد جو ہر وقت تمہارے سامنے بادب کھڑی رہے اور تمہاری تابعدار رہے، وہ بھی دے دی، تمہیں طاقت بھی دے دی، بڑی سطح پر تمہاری مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، بڑے لوگ تمہیں چاہنے والے ہیں، تمہارے ایک اشارے پر لوگوں کی کایا پلٹ ہوتی ہو۔ اگر ہم نے تمہیں یہ سب کچھ دے بھی دیا، ان تمام چیزوں کا تم اپنے اندر ان تمام چیزوں کو موجود پاتے بھی ہو، تب بھی تمہارے لیے میرا یہ حکم ہے، غور سے سنو، غور سے سنو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، غرور اور تکبر میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دائیں بائیں نہ پھیر اور اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر لوگوں سے بات کرتے ہوئے، بلکہ عاجزی کے ساتھ لوگوں سے کلام کر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر، اپنا چہرہ نہ گھما، بلکہ سیدھے منہ لوگوں سے بات کیا کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کے نہ چل، زمین پر اترا کے نہ چل، اس لیے کہ جب انسان میں تکبر آتا ہے تو چال بدل جاتی ہے، اور جب انسان میں عاجزی آتی ہے تو اس کی بھی چال بدلتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، حضور عام حالات میں بھی، حضور عام حالات میں بھی ایسے چلا کرتے تھے جیسے کوئی شخص اگر اونچی جگہ سے یا اونچائی چڑھتا ہے، کوئی شخص جب اونچائی پر چڑھتا ہے تو جیسے آگے کو جھکا ہوا ہوتا ہے، جب بندہ چڑھائی پہ چڑھتا ہے تو آگے کو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عام حالات میں جب چلا کرتے تھے تو ایسے ہی آگے کی طرف اپنے سر مبارک کو جھکا کے چلا کرتے تھے عاجزی سے۔ حالانکہ شہرت تو چھوٹی چیز ہے، شہرت تو ان لوگوں کو بھی مل جاتی ہے جو قابل نہیں ہوتے، اصل چیز ہوتی عزت۔ شہرت تو ان کو بھی مل جاتی ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے، لائق نہیں ہوتے۔ عزت اصل چیز ہے، شہرت اصل چیز نہیں ہے۔ میرے نبی کو تو عزت حاصل تھی، عزت حاصل تھی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اصل چیز ہے، شہرت نہیں۔ شہرت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، کوئی کارنامہ، کوئی کرتب کوئی کر کے دکھا دے، شہرت ہو گئی۔
1 گھنٹے سے ایک قدم کے اوپر کھڑا ہے، شہرت ہو گئی۔ 2 گھنٹے سے پلکیں نہیں جھپکائیں، شہرت ہو گئی۔ شہرت اور چیز ہے جو کسی کو بھی مل جاتی ہے، مسلموں کو بھی غیر مسلموں کو بھی۔ عزت اصل چیز ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا۔ میرے نبی کو تو عزت حاصل تھی، میرے نبی کو تو شان حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود میرا نبی عاجزی کا پیکر۔ عام حالات میں بھی فلیٹ زمین پہ اللہ کے نبی چلتے تو سر مبارک جھکا کے، اور قرآن تمام مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے، لوگوں اے نبی اپنے مومن غلاموں سے اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ یہ مومنوں کی شان نہیں کہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چلیں یا سر اکڑا کے چلیں، غرور سے چلیں، تکبر سے چلیں۔ غرور میں ایک پیر کہیں اور پڑتا ہے، دوسرا پیر کہیں اور پڑتا، دیکھتا کہیں ہے چلتا کہیں ہے، سینہ الگ تان کے رکھا ہوا ہے، نگاہیں الگ دائیں بائیں طوطے کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبر و تکبر سے غرور سے زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی بھی غرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے اور شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی بھی فخری باز کو، شیخی خورے کو، شیخی بگارنے والے کو اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تو عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من وضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا، اور جو غرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے تو تربیت فرمائی عام مومنوں کی بھی کہ تکبر اور غرور نہیں، عاجزی۔ تمہاری خلقت مٹی سے ہے، تمہاری اصل پانی ہے، تمہارے اندر سیلانی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ مٹی کے اندر عاجزی ہے، پانی کے اندر سیلانی ہے، تمہارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، نہ کہ تکبر و غرور۔ بڑے بڑوں کو تکبر نے ڈوبا، بڑے بڑوں کو غرور نے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ تم کیا ہو؟ فرعون سے لے کے حامان و قارون و شداد تک مغرور ہوئے، ختم ہو گئے۔ فرعون نے غرور کیا، غرق کر دیا۔ شداد نے غرور کیا، اپنی بنائی بھی جنت جو اس نے اپنے لحاظ سے بنائی، اس مغرور کو ہم نے اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ اپنی بنائی بھی جنت جو اس کے ذہن کے مطابق اس کی اپنی جنت تھی، ہم نے اس مغرور کو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ اندر جا کر کے اپنی بنائی بھی جنت کو وہ دیکھ بھی پاتا۔ ہم نے اس مغرور کو اس کے جانے سے بہت پہلے اس کی روح قبض کر دی۔ ہم نے نمرود کو ذلیل اور رسوا کر دیا کہ وہ اپنے دربار میں آنے والے لوگوں کو کہا کرتا مجھے سجدہ کرو، لوگ اسے سجدہ کرتے، لیکن ہم نے اس کو ذلیل کیا۔ ابراہیم کو بھیج کر ابراہیم نے اس کے دلائل، اس کی باتوں کی دھجیاں اتار دی، اپنے دلائل دے کر اس کی باتوں کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر دنیا کو اس کی ذلت دکھانے کے لیے اور غرور کا انجام لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے ہم نے اس کی ناک میں ایک مچھر داخل کر دیا، ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر، اور ہم نے اس کی ناک میں پہنچا دیا وہ مچھر، اور ناک کے ذریعے وہ مچھر اس کے دماغ میں پہنچا، اور وہی نمرود جو لوگوں کو کہا کرتا تھا مجھے سجدہ کرو، سجدہ کرو، پھر وہی نمرود جب مچھر اس کے
کہ وہی نمرود ہر آنے والے کو یہ پیغام کہلواتا کہ آنے والوں سے کہو کہ جو بھی آ رہا ہے سجدہ کرے یا نہ کرے، پہلے اپنے جوتے اتار کر میرے سر پہ مارے، چونکہ جب جوتے پڑتے تھے تو اس کے دماغ میں پہنچا ہوا مچھر تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ جاتا، پھر اس کی تھوڑی دیر کے بعد پھر کل بلاتا، پھر کوئی آ کے جوتا مارتا، پھر مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کے دماغ میں کسی کنارے میں بیٹھ جاتا۔ یہ انجام کیا ہم نے مغروروں کا، متکبرین کا، شیخی خوروں کا، ہماری مخلوق ہو کر ہماری مخلوق پر تکبر کرنے والوں کا یہ انجام کیا۔ تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم عاجزی کا پیکر بن کے رہو، اس لیے کہ اللہ کو عاجز بندے اور ان کی عاجزی ہی پسند آتی ہے، غرور پسند نہیں آتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی میرے بندوں سے فرما دے، بڑائی تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ ان بندوں سے کہہ دے کہ جو میری چادر میں شریک بننا چاہے گا، جو میری چادر میں شریک بننا چاہے گا، میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ تکبر صرف میرے لیے، میں ہوں اللہ اکبر، میں ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے کبریائی ہے، للہ الحمد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہر نقص ہر عیب سے پاک صرف میں اللہ ہوں۔ عاجزی میرے لیے نہیں، عاجزی میرے لیے نہیں، جس طرح صرف عاجزی بندوں کے لیے ہے، اسی طرح بڑائی صرف میرے لیے ہے، جس طرح عاجزی صرف میری مخلوق کے لیے ہے، اسی طرح کبریائی اور تکبر اور بڑی باتیں اور بڑا قول اور بڑی شان صرف میرے لیے ہے، اس لیے کہ میں ساری کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا ہوں اور ہر عیب اور خامی سے پاک ہوں، صرف میرے لیے، باقی ہر مخلوق کے لیے عاجزی ہے۔ تو ان سے کہہ دے تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو کوئی بھی مخلوق میں سے جو کوئی بھی میری چادر مجھ سے لینا چاہے گا، جو کوئی بھی میری کبریائی میں، میرے تکبر میں میرا شریک بننا چاہے گا، تو میں جہنم میں جھونک دوں گا اس کو۔ بندوں کے لیے صرف عاجزی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جتنے بھی تکبر کرنے والے ہیں، جتنے بھی بڑائیاں مارنے والے ہیں، جتنے بھی غرور کرنے والے ہیں، اللہ قیامت میں ان کو جمع کرے گا، اور حالت جانتے ہیں کیا ہوگی؟ یعنی سوچنے کی بات ہے، انسان کس چیز پہ اکڑتا ہے، کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ اپنی جان پر، اپنے جسم پر، اپنی اولاد پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر، لمحوں میں سارے کھیل ختم ہو جاتے ہیں، لمحوں میں لمحوں میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس جسم و جان پہ اس کو ناز ہوتا ہے، لمحہ نہیں لگتا، ختم۔ فالج کا اٹیک ہو گیا، ابھی ٹھیک بیٹھا تھا، معذور ہو گیا۔ کس چیز پہ ناز و غرور ہے؟ جس چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں کہ کون سی چیز رہے گی، کتنی دیر تک رہے گی، کب تک رہے گی۔ اولاد ہٹی کٹی ہے، لیکن اس بات کی کیا شیورٹی ہے کہ جس اولاد پہ تم غرور کر رہے ہو، یہ اولاد تمہارے پاس کتنی دیر تک باقی رہے گی، یا کب تک تمہاری حمایتی بنی رہے گی۔ جس کاروبار پر تمہیں ناز ہے، کیا پتا کورونا جیسا کوئی جراثیم آ کر تمہارے کاروبار کی ایسی تیسی کر دے، کیا پتا۔ بڑے بڑے بیوپاری روڈ پر آ گئے، بڑے بڑے کاروباری دکان کی جھانپ گرا کر کے باہر آ گئے،
بڑے بڑے مل اور بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو گئی. کیا ہوا؟ یہی تو غرور کیا تھا، یہی غرور کیا تھا. ایک ویسٹ کے ایک سائنسدان نے، اس نے کہا کہ ہم پہنچ گئے، ہم پہنچ گئے، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم انسان کو امورٹل کر دیں. امورٹل، فانی، غیر فانی. دا مین از مورٹل، انسان فانی ہے نہیں. ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، دا مین ول بی مورٹل. انسان فانی نہیں رہے گا، انسان جیے گا جیے گا جیے گا اور جیے گا. کوئی موت ووت نہیں آئے گی. ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. صرف زندگی نہیں بڑھے گی بلکہ زندگی ہی زندگی رہے گی، کوئی موت نہیں ہوگی. اس پہ پورا اس کا تھیسس ہے، پورا مقالہ ہے اس کا کہ انسان صرف جیے گا جیے گا اور جیے گا، کوئی موت نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ہو گیا جو ہونا تھا، جو مرنا تھا لوگ مر گئے. اب ہم اس طرف جا رہے ہیں، کوئی نہیں مرے گا اور کبھی نہیں مرے گا. دا مین ول بی immortal. انسان غیر فانی ہوگا، کوئی چیز اس کو فنا نہیں کر سکے گی. وہ اپنا تھیسس تیار کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے. اس کا مقالہ تیار ہو رہا ہے. ہم یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، اور دیکھنا کہ موت انسان سے دور ہو جائے گی اور موت کو موت آ جائے گی. انسان غیر فانی ہوگا، انسان فنا نہیں ہوگا. اور تھوڑے دنوں کے بعد آ جاتا ہے کورونا. تھوڑے دنوں کے بعد آتا ہے کورونا. تو پھر اس کے تھیسس کے اینڈ میں وہ لکھتا ہے، سنیے گا غور سے، اللہ تکبر کرنے والوں کے تکبروں کو کیسے توڑتا اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے. تو بہت جلدی بھول جاتا، تو بہت جلدی بھول جاتا. کہیں بھی کھڑا ہوگا قدم تیرے نیچے ہی لگیں گے، سر اوپر رہے گا اور پیر تیرے نیچے ہی رہیں گے. کتنی بھی اونچی اڑان اڑ لے، اللہ کے دائرے سے تیری سلطنت خارج نہیں ہو سکتی. اللہ کی سلطنت اور اس کے دیے ہوئے دائرے میں ہی تو رہے گا. کورونا آ گیا. آپ جانتے ہیں تھیسس کے اینڈ میں اس نے کیا لکھا؟ جو بڑے تم تراک سے چل رہا تھا، وہ غرور کی بولیاں بول رہا تھا، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں پورے سائنسدان مل کر اور پوری کیبنٹ مل کر. انسان کبھی نہیں مرے گا. ہم نے سارے انتظامات کر لیے ہیں، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، اور ہم اس کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سارے انتظامات مکمل ہیں. اسی دوران کورونا آ گیا. لاکھوں لاکھ موتیں ہونے لگیں، لاکھوں لاکھ، پوری دنیا میں. پوری دنیا میں ترکی لے لیں، چائنا لے لیں، امریکہ لے لیں، ایران لے لیں، پاکستان لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، انڈیا لے لیں، فلپائن لے لیں، الجزائر لے لیں، نیپال لے لیں، بحرین لے لیں، قطر لے لیں، دبئی لے لیں. پوری دنیا بلاک. جانتے ہیں تھیسس کے اینڈ میں کیا لکھ کر اپنا تھیسس بند کرتا ہے؟ کہتا ہم نے تو ساری تیاری کر لی تھی کہ انسان کبھی نہیں مرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی کورونا جیسا جراثیم آ جائے اور ایک ہی منٹ میں سب کو لے کے چلا جائے. تھیسس بند، ختم. ساری محنت اس نے اٹھا کے ردی میں ڈال دی کہ نہیں ہو سکتا. ہم ہار مان گئے. ہم نے سمجھا کہ یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا. موت بڑھاپے کی وجہ سے آتی ہے، بندہ بوڑھا نہیں ہوگا. ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسی بھی چیزیں موجود ہیں جو موت کا پیغام لے کر لوگوں کے دروازوں کو توڑ کے گھس جائیں گی. آخر میں لکھتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ان تمام تر انتظامات کے باوجود کوئی کورونا نام کا جراثیم آ جائے اور منٹوں میں کئیوں کے جنازے اٹھا کے پھینک دے. لہذا ہم نے اپنے تھیسس کو وائنڈ اپ کر دیا، اور یہ بات ہم پھر قبول کرنے پر کھلے دل سے راضی ہیں
کہ انسان کو غیر فانی نہیں بنایا جا سکتا، انسان کو مرنا ہی ہوگا، مرنا ہی ہوگا۔ ایک اللہ کے لیے کبریائی ہے، بس ایک اللہ کے لیے کبریائی۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں فراموش کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بڑا شیخی خورا، میں نے شروع میں عرض کیا نا، جس کے پاس مال آ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے، عاجزی بہت مشکل ہے کہ اس کے پاس باقی رہے، شہرت آ جائے تو مشکل، طاقت آ جائے تو مشکل، عاجزی رخصت ہونے لگتی ہے، تکبر آنے لگتا ہے۔ اور بادشاہ تو پھر طاقت بھی بادشاہ کے پاس، دولت بھی بادشاہ کے پاس، شہرت بھی بادشاہ کے پاس، سب کچھ بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ کو تکبر نہیں لگے گا تو پھر کس کو لگے گا؟ بادشاہ بیٹھا ہے تکبر کے ساتھ اکڑ کے تخت پہ، بادشاہ کو پیاس لگی، اوقات ایک انسان کی اوقات کیا، بادشاہ کو پیاس لگی، بادشاہ نے پانی منگوایا، فوراً لے کر آئے پانی تشت میں۔ وہاں ایک عالم صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو میں آپ سے گزارش کروں ابھی پانی مت پیجئے گا۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ مجھے تو پیاس بہت سخت لگی ہے۔ کہ بس ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب۔ آپ کو ابھی بہت پیاس لگی ہے اور فرض کریں یہ پیاس آپ کو ایسی جگہ پہ لگ جائے جہاں پانی نہ ہو، اور آپ کو آدھا گلاس پانی کوئی دے لیکن قیمت مانگے، قیمت کہ آدھا گلاس پانی ہم دیں گے آپ کو لیکن قیمت دینی پڑے گی، تو آپ کیا قیمت دے سکیں گے؟ بادشاہ نے کہا اس پیاس کی حالت میں اگر وہ مجھ سے میری آدھی سلطنت بھی مانگے گا تو میں آدھی سلطنت دے کر آدھا گلاس پانی یا ایک گلاس پانی اس سے لے لوں گا، ایک گلاس پانی آدھی سلطنت دے کے اس سے لے لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پی لیجیے۔ بادشاہ نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد پھر اس عالم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت جو پانی آپ نے پیا یہ پیشاب بن جائے آپ کے جسم میں جا کر اور نکلے نہ، پیشاب رک جائے آپ کا، تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ جو پیشاب رک گیا ہے، ایک گلاس پانی کا جو پیشاب بنا وہ جو رک گیا ہے، اس کو نکالنے کے لیے اگر کوئی آپ سے علاج کرنے کے لیے کچھ مانگے تو آپ کیا دیں گے؟ تو اس نے کہا میں آدھی سلطنت جو باقی ہے وہ بھی دے دوں گا تاکہ جو میرا رکا ہوا پیشاب ہے وہ جاری ہو سکے۔ تو اس عالم صاحب نے نصیحت کرتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو، کیا اس سلطنت پر تکبر کرنا کسی انسان کو جچتا ہے؟ جچتا؟ ایک گلاس پانی آپ کی سلطنت کی قیمت ہے، پیاس لگی پی لیا، پیشاب بنا نکالنے کے لیے، اس ایک گلاس پانی کا پیشاب نکالنے کے لیے آدھی سلطنت پھر آپ نے دے دی، باقی کیا بچا؟ یعنی آپ کی سلطنت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، تو اس پر تکبر کرنا کیسا؟ اس پر غرور کرنا اور اترانا کیسا؟ آپ تکبر میں پھولا نہیں سماتے، حالانکہ یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اپنا کچھ نہیں تو تکبر کیسا؟ غرور کیسا؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا کیسا؟ دوسروں کو نیچا سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا کیسا؟ اچھا پہننا برا نہیں، اچھا کھانا برا نہیں، گناہ نہیں ہے، اچھی رہائش بری نہیں ہے، لیکن اس اچھی چیز کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، اپنے کو بہتر اور اس کو ذلیل سمجھنا، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں، اللہ کے نبی کو کبھی بھی پسند نہیں۔ کوئی اچھا کھاتا ہے گناہ نہیں کر رہا اگر حلال کھاتا ہے، کوئی اچھا پہن رہا ہے اگر حلال پہن رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی اچھی رہائش اختیار کر رہا ہے
اور حلال سے کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن گناہ تب بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہے اور اس کو ذلت اور حقارت کی نیت سے دیکھتا۔ اس کو اللہ کریم کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ ایک بادشاہ تھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا۔ مسلمان ہو کر کے وہ مکے آیا۔ عمر فاروق اعظم کی خلافت ہے، وہ اسلام قبول کر کے بادشاہ ہے، بادشاہ۔ اس میں دو باتیں خاص طور پر سمجھیے گا، ایک ہے تکبر کا انجام اور دوسرا ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور ان کا انصاف۔ اس حوالے سے عمر فاروق اعظم کتنے مضبوط انسان تھے، بادشاہ ہے، اس کے اسلام لانے سے بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کے علاقے کے لوگ وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہوں گے، کیونکہ قوم کا بڑا اگر مسلمان ہو جائے تو قوم کے باقی افراد بھی اسلام کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ اسلام کو پہنچ رہا ہے، مسلمان ہو گیا۔ وہ آتا ہے مکے، اب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے۔ اس نے ایک بہت ہی شاندار قسم کا جبہ پہنا ہوا ہے، بادشاہ ہے وہ، آن بان شان ہے اس کی، ایک بہت ہی شاندار جبہ پہنا ہوا ہے، اور شاندار جبہ پہن کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا۔ طواف کے دوران، طواف کرتے ہوئے طواف کے دوران ایک غریب مسلمان طواف میں رش ہوتا ہے۔ اب یہ بادشاہ جبہ پہن کے آگے اور وہ غریب مسلمان طواف کرتے ہوئے پیچھے۔ اس دوران اس غریب مسلمان کا پیر اس بادشاہ کے جو نیا مسلمان ہوا تھا اس کے جبے کے اوپر پڑ گیا، جبے کے اوپر جیسی پیر پڑا تو تھوڑا کھینچاؤ پیدا ہوا، کیونکہ وہ آگے بڑھ رہا تھا، ان کا پیر پڑ گیا تو ذرا کھینچاؤ پیدا ہوا، تو وہ رک گیا۔ رک کے اس نے غصے میں پیچھے دیکھا تو ایک غریب مسلمان تھا جس کا پیر اس کے جبے پر آ گیا تھا، اس نے جان بوجھ کے رکھا نہیں تھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے گھما کے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ غریب مسلمان کی ناک سے بھی خون بہنے لگا اور غالباً شاید اس کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ بہت تیز تھپڑ مارا اس نے۔ یہ بادشاہ تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، غرور دل میں تھا، لوگ بادشاہ سلامت کر کے اس کو بلاتے تھے، تو تکبر تو بیٹھنا، غرور تو تھا، ابھی مسلمان ہوا تھا، نیا تازہ، لہذا گھما کے جو تھپڑ مارا زوردار، تو غریب مسلمان بالکل بھونچ کا رہ گیا، ناک پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ سیدھا سیدی عمر فاروق اعظم کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، یہ دیکھیے میرا حال کیا ہے اس شخص نے جو نیا مسلمان ہوا ہے۔ اب آج کے زمانے کا کوئی بندہ ہوتا، با اختیار بھی ہوتا، تو اسی غریب کو سمجھاتا کہ چھوڑو جانے دو، کوئی بات نہیں، اب میں اس کو کیا بولوں، نیا مسلمان ہے، پھر بادشاہ ہے، بدک جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اسلام کو نقصان پہنچے گا، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عمر فاروق اعظم نے جیسے ہی سنا اور گواہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں اس کا قصور نہیں ہے، اس کا پیر اس کے جبے پر آ گیا تھا اور اس نے نہ کچھ پوچھا نہ کچھ سنا اور زوردار تھپڑ اس نے مارا، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، اور اس نے کوئی کارروائی جوابی نہیں کی۔ عمر فاروق اعظم نے اس بادشاہ کو بلوایا جو نیا مسلمان ہوا ہے، ارشاد فرمایا اس نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں سچ ہے۔
سچ کہ اس کا پیر میرے جبے پر آیا طواف کے دوران تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا دو باتیں، ایک بات کو تو اختیار کر لے، تجھے اختیار ہے، کوئی رعایت نہیں۔ بادشاہ ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، یہ مسلمان ہو گیا تو دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، نہیں۔ جو اللہ نے شریعت دی ہے اس کے مطابق عمر فاروق اعظم نے بات کی، دو باتیں ہیں، ایک کو پسند کر لے اپنے لیے، یا تو اس سے معافی مانگ لے سب کے سامنے اور یہ تجھے معاف کر دے، بات ختم ہے۔ وہ تو ہتھے سے اکھڑ گیا، میں معافی مانگوں گا، یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے معافی مانگوں گا؟ یہ رویہ ہمارے یہاں بھی ہے، یہ رویہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ وہ تو نیا نیا مسلمان تھا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن یہ رویہ ہمارے یہاں بھی، میں سویپر سے معافی مانگوں گا، میں گیٹ کیپر سے معافی مانگوں گا، میں پرنسپل میں معافی مانگوں گا، میں ٹیچر میں اس پیون سے معافی مانگوں گا، میں ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا اس سے، کیوں معافی مانگوں گا؟ میں ٹیچر ہو کے معافی نہیں مانگوں گا، یا میں پرنسپل ہو کے، یا میں باس ہو کے، یا میں مینیجر ہو کے میں کیسے معافی مانگ سکتا ہوں؟ لیکن شریعت یہی کہتی ہے۔ ہمارے یہاں جو خرابیاں پیدا ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم شریعت سے دور ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا معافی مانگ لے، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ بے سیدی عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا پھر یہ تجھ سے بدلہ لے گا، جیسے تو نے سب کے سامنے اس کو تھپڑ مارا ہے، شریعت نے اس کو بھی اختیار دیا ہے کہ سب کے سامنے تجھے ویسے ہی اسی گال پہ تھپڑ مارے گا۔ وہ تو کاٹو تو خون نہیں، وہ تو سمجھو پاگل ہو گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ میں بادشاہ ہو کے پہلے کہہ رہے معافی مانگے، میں معافی سے منع کر رہا ہوں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی تھپڑ مارے گا، کیسے؟ لیکن اس نے عمر فاروق اعظم کا لہجہ بھانپ لیا کہ اگر میں کہیں کا بادشاہ ہوں تو میرے سامنے جو کھڑا ہے ایسے کئی بادشاہوں کا اکیلا باپ کھڑا ہے میرے سامنے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر دے گا۔ عمر فاروق اعظم کی شان تھی۔ عمر فاروق اعظم کے ساتھ کوئی گارڈ وارڈ نہیں چلتے تھے، ان کی اپنی شخصیت کا روب تھا، شخصیت کا روب تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے ہم لوگ کسی کی تلوار سے اتنا نہیں ڈرتے تھے، تلوار سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا عمر فاروق اعظم کے درے سے ڈرتے تھے، درے سے۔ اور امام حضرت عمر فاروق اعظم کا درہ کیا تھا؟ ڈنڈا نہیں تھا، وہ ڈنڈا نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کپڑے کو لے کے اس پہ دھاگا لپیٹ کے، جیسے چنری کے دوپٹے ہوتے ہیں، دھاگا لپیٹ کے ذرا کوڑے کی طرح بنا دیتے ہیں، کوڑے کی طرح، اور وہ ہنٹر کی طرح ہوتا ہے، چمڑے کا نہیں کپڑے کا، اس پہ دھاگا لپیٹ دیا۔ وہ عمر فاروق اعظم کے پاس ہوا کرتا تھا۔ وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم کسی کی تلوار سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا عمر فاروق اعظم کے درے سے ڈرتے تھے، روب تھا ان کا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کروا دیں گے، اس نے کہا میں معافی تو نہیں مانگوں گا اور میں اس کو مارنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا، دو میں سے ایک کام تجھے کرنا پڑے گا۔ حالانکہ نیا نیا مسلمان تھا وہ، اس کے مسلمان ہونے سے بہت فائدے وابستہ تھے مسلمانوں کو، لیکن عمر فاروق اعظم کے نزدیک سب سے پہلی چیز شریعت کا نفاذ تھا۔ فرمایا اس دو کاموں میں سے ایک کام، اس نے کہا مجھے سوچنے کی مہلت دیجیے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا سوچنے کی مہلت ہے تجھے۔
اس نے سوچنے کی مہلت مانگی، رات کے اندھیرے کا انتظار کیا، جب دیکھا لوگ سو گئے بھاگ گیا اور دور نکل گیا، اور دور جا کر اس نے اسلام چھوڑ دیا اور کافر ہو گیا، دوبارہ عیسائی ہو گیا، دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ یہاں دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک، عمر فاروق اعظم کی عدالت، بادشاہ ہے ٹھیک ہے، غلطی تو نے کی ہے، جو سزا سب کے لیے شریعت نے رکھی وہ تیرے لیے بھی۔ یہ تو یہودی کرتے تھے کہ کسی کے لیے کوئی سزا، کسی کے لیے کوئی سزا، کسی کو معاف کر دو، کسی کو سزا دے دو، غریبوں کو سولی پہ چڑھا دو، امیروں کو معاف کر دو، اس سے پیسے لے لو، اس کو رگڑ دو۔ یہ تو یہودی کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم کی عدالت۔ اور دوسری بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس کا تکبر اس کو لے کے ڈوب گیا، تکبر لے کے ڈوب گیا۔ سب سے پہلی غلطی تکبر نے یہ کروائی کہ ذرا سا پیر آیا تھا اس کے جبے پر، گھما کے تھپڑ مارا۔ وجہ یہ تھی کہ تکبر گھسا ہوا تھا اندر، بادشاہ تھا نا وہ، شہرت تھی اس کے پاس، دولت تھی اس کے پاس، طاقت تھی اس کے پاس، نیا نیا مسلمان ہوا تھا لیکن پرانی خرابیاں موجود تھی۔ لہذا تکبر نے پہلی غلطی یہ کروائی کہ تھپڑ مارا۔ دوسری بڑی غلطی یہ کروائی کہ نہ معافی مانگ رہا ہے نہ بدلہ دے رہا ہے۔ اور تیسری بڑی غلطی، سب سے بڑی غلطی یہ کروائی کہ اس کا تکبر اس کو لے کے ایسے ڈوب گیا کہ اچھا بھلا مسلمان ہو گیا تھا لیکن تکبر کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ یہ تکبر تھا صرف، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی، صرف تکبر۔ یہ تکبر اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو شہرت کی بلندیوں سے اٹھا کر ذلت کے گھڑوں میں ڈال دیتا ہے، چونکہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں۔ میرا نبی 10,000 کا لشکر لے کر، جس میں خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علی شیر خدا حیدر کرار، مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام کا 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی لے کر مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تاریخ کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر دیکھو جس نے نبی کے جانے کی کیفیت کو بیان کیا ہو۔ 1,000 کتابیں سیرت کی اگر لکھی گئی ہوں، 1,000 کتابیں اٹھا کے دیکھو جس میں نبی کے جانے کی کیفیت اور مکے میں داخلے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ پڑھو میرا نبی اس عزت کے بعد بھی، اس طاقت کے بعد بھی، اس اختیار کے بعد بھی، ان نعمتوں کے بعد بھی، اتنے عظیم لشکر کے ساتھ جب میرا نبی مدینے سے مکے میں داخل ہو رہا ہے تو میرے نبی کا انداز کیا ہے؟ تکبر؟ نہ نہ نہ، تکبر کا تو گزر بھی کبھی میرے نبی کی گلی سے نہیں ہوا۔ عاجزی ہی عاجزی ہے، اور عاجزی کا انداز یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں میرے نبی نے کالا امامہ باندھا تھا اور میرے نبی اونٹنی پر بیٹھے تھے اور پیچھے اپنے غلام کے بیٹے کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور عاجزی سے میرے نبی نے اپنے سر مبارک کو اتنا جھکایا ہوا تھا کہ سر مبارک پر جو امامہ مبارک تھا وہ امامہ اونٹ کی سامنے کی لکڑی سے بار بار لگ رہا تھا، اور میرے نبی عاجزی سے سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہے۔ عزت ہے، شہرت تو معمولی چیز ہے، شہرت کوئی اچھی چیز نہیں، عزت اچھی چیز ہے۔ میرے نبی کو تو اللہ نے عزت دی ہمیشہ، اور آج عظیم ترین عزت کا مظاہرہ ہے، عظیم ترین عزت کا مظاہرہ۔ وَلَقَدْ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا آج اظہار ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، مکہ فتح ہو رہا ہے بغیر جنگ کے، بغیر جنگ کے۔ ابو سفیان جو ہر لڑائی میں دشمنوں کی طرف سے پیش ہوتا تھا، آج آپ سے معافی کی خیرات مانگ رہا ہے یا نبی؟ آپ سے معافی کی خیرات مانگ رہا ہے؟ عزت ہے آپ کی کتنی بلند،
یا نبی، جو لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، مبارک پشت پہ لا کے اونٹ کی گندگی ڈالتے تھے، اے نبی آج وہ لوگ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے کانپ رہے ہیں، اور جب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ سوچتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو سب کانپتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ تو بہت ہی مہربانی فرمانے والے بھائی ہیں اور بہت مہربانی فرمانے والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم تھے، ہم تو آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، اور اے نبی تو کتنے بڑے دل کا ہے کہ جانی دشمنوں کو بھی تو فرما رہا ہے جاؤ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے خلاف کام کرنے والے لوگوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جس نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں نے آج سب کو دل سے معاف کر دیا۔ عزت ہے، نبی تو ہمیشہ باعزت ہوتا ہے، آج عزت کا بڑا مظاہرہ ہے، عزت کا بڑا مظاہرہ، لیکن عاجزی، سیلف کنٹرول کتنا ہے میرے نبی کا، سیلف کنٹرول کتنا ہے میرے نبی کا، ضبط نفس، عاجزی سے سر مبارک جھکا ہوا۔ آج کسی کے پاس 4 بندے کھڑے ہو جائیں باڈی گارڈ کے طور پر تو اس کے چلنے کا انداز دیکھو، سینہ ایسے آسمان کی طرف رخ کر رہا ہے، گردن پیچھے چلی جا رہی ہے، پیر ایک ادھر جاتا ہے ایک ادھر جاتا ہے، رب فرماتا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایسے اترا کے نہ چل، ایسے اترا کے نہ چل، عاجزی سے چل جیسے میرے نبی چلا کرتے، عاجزی سے چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا ہنس کر رہا ہے؟ 6 فٹ کا 8 فٹ کا آدمی کیا کر رہا ہے؟ کیا تیرے سے بڑے بڑے ہم نے پیدا کیے، تیرے سے بڑے بڑے، کئی گز ان کا قد ہوتا۔ قوم عاد ویسی قوم ہم نے دوبارہ نہیں پیدا کی، قوم سمود ویسی قوم دوبارہ نہیں پیدا کی، یہ دونوں قومیں لمبی چوڑی اونچی گرانڈیل، اونچی اونچی قوم، پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بنانے والی قوم، پہاڑی قوم، زبردست جنگجو۔ کوئی بھی قوم لڑنے کے لیے آئی، یہ لوگ پہاڑ پہ رہنے والے بڑی بڑی چٹان اٹھا کر کے، ایک بندہ بڑی بڑی چٹان اٹھا کے ایسی اوپر سے چھوڑ دیتا، نیچے پوری جماعت آ کے کچل کے مر جاتی، ایسی اونچی قوم۔ تکبر کیا انہوں نے، ہم نے سمجھایا، پھر سمجھایا اور پھر سمجھایا، پھر جانتا ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے کوئی قوم ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی، سمجھے بات کو۔ انسان اور تکبر، اللہ کی مخلوق اور غرور دشتا ہی نہیں، مخمل میں ٹاٹ کا پیون جیسے نہیں سوٹ کرتا، مخلوق اور تکبر سوٹ نہیں کرتے، عاجزی، صرف عاجزی۔ مزیداری تب ہے جب طاقت ہو لیکن عاجزی ہے، مزہ تب ہے، شہرت ہے، عزت ہے، اس کے بعد بھی عاجزی، اختیار ہے پھر بھی عاجزی، کر سکتے ہیں سب کچھ پھر بھی عاجزی، ایک اشارے پر کچھ بھی ہو جائے پھر بھی عاجزی۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، یہ ہے وہ بات جو اللہ کو پسند۔ کیا کیا ہم نے جانتا ہے ان کے ساتھ، اتنی اونچی لمبی قوم، ہر شخص پہاڑ کاٹ کے اپنا گھر بنائے۔ آج بھی قوم عاد اور قوم سمود کے بنائے ہوئے گھر آج بھی نشانی کے طور پہ اللہ نے باقی رکھے ہیں، ان میں ان کا کچن بھی ہے، ان کا بیڈ روم بھی ہے، ان کا سب کچھ ہے، آج بھی یہ پہاڑ کاٹ کے بنانے والی قوم کے آثار۔ اللہ فرماتا ہم نے ان کو سمجھایا نہیں سمجھے، تکبر کیا انہوں نے زمین میں، ہم نے پھر سمجھایا نہیں سمجھے، ہم نے پھر سمجھایا نہیں سمجھے۔ اے اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ میرے رب کیسے؟ کن کو بھیجا تو نے ان کو ختم کرنے کے لیے؟ فرمایا کوئی قوم نہیں بھیجی، کوئی قوم نہیں بھیجی، کوئی ہم نے جماعت نہیں بھیجی ان کو مارنے کے لیے، تو میرے خدا ان کو پھر ختم کیسے کیا تو نے؟ کہا صرف اور صرف
اتنی بڑی قوم کو تباہ اور برباد اور جڑ سے اٹھا کر پھینکنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے ہم نے صرف 8 راتیں 7 دن یا 7 راتیں، مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا، 7 راتیں یا 8 دن یا 8 راتیں اور 7 دن، بس ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، راتیں اور دن 7 اور 8۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر صرف اور صرف تیز ہوا بھیجی، بس صرف ہوا، صرف ہوا۔ کوئی قوم کوئی تلوار لے کر قوم گئی ہو، کوئی نیزہ، کوئی بھالا، کوئی انی، کوئی تیر، کوئی ترکش، کوئی کمان، کوئی بہت جنگجو قوم، کوئی ہاتھیوں کا قافلہ گیا ہو تباہ کرنے، نہیں۔ کوئی اونٹ بھیجے ہو تو نے کہ اونٹ ان کو روند کے آ جائیں، کوئی جنگل کے شیر تو نے بھیج دی ہو، وہ بھی نہیں۔ اتنی اونچی لمبی چوڑی قوم، مضبوط طاقتور، تو خود فرما رہا ہے قرآن میں ہم نے ایسی قوم پیدا ہی نہیں کی، نہ پہلے نہ بعد۔ عاد اور ثمود، اونچی چوڑی قوم، ہوا سے سب ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے صرف ہوا سے، بریح صرصر عاتیہ، ہم نے زور کی ہوا ان کی طرف بھیجی۔ جانتا ہے وہ ہوا کتنی تیز تھی؟ بندے تو بندے ہیں، جو درخت لگے تھے اپنی جڑوں سے چمٹے تھے کھڑے ہوئے، جو درخت تھے، اتنی تیز ہوا تھی کہ اس ہوا نے ان درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ کر آگے پھینک دیا، جڑوں سے اکھاڑا اور درختوں کو اٹھا کے پھینکا۔ اور ان بندوں کا تو حال یہ کیا کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینکتی تھی اور وہاں سے وہاں پھینکتی تھی، وہ سر پیٹ پیٹ کے مر گئے، سر پیٹ پیٹ کے مر گئے۔ قرآن کہتا ان کو کھڑے ہونے کی بھی مہلت نہیں دی ہم نے، کھڑے ہونے کی بھی۔ کیا سمجھتا ہے انسان ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے؟ ہم نے موت کا توڑ بنا لیا، ہم نے زلزلہ پروف بلڈنگیں بنا لی، ہم نے زمین کے اندر کئی 100 میٹر اندر زلزلہ آئے گا تو ایکوا میٹر بنا لیا ہے، وہ بتا دے گا کہ زلزلہ آنے والا ہے، پہلے سے انتظام کر لیں گے۔ یہ سونامی میں کیا کر لیا تم نے؟ کیا کر لیا؟ یہ جاپان میں، چائنا میں، یہاں وہاں آنے والی سونامی کیا کر لیا؟ کہاں گئی تمہاری کاریگری؟ ہم جب چاہیں موسم کو تبدیل کر لیں، بارش برسا دیں، برسا لے بارش، لوگ پریشان ہیں، برسا لے بارش۔ اوقات بھول جاتا ہے انسان، اوقات بھول جاتا، ذرا سوڑنا سیکھ لے تو سمجھتا ہے فضائیں اپنی، قوت اپنی، طاقت اپنی، زمین اپنی، آسمان اپنا، یہ سب کچھ اللہ کے دائرے اختیار میں، بس کبریائی اسی کے لیے، باقی سب کے لیے عاجزی ہے، عاجزی۔ اے اللہ تو ہی بڑا ہے۔ نماز پڑھنے والے دن میں 5 نمازوں کے اندر کئی بار اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا، بس وہی پاک ہے، وہی ہر عیب سے پاک ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ کوئی اور عیب اس کے اندر ہے، وہی سبحان ہے، وہی قدوس ہے، وہی سبوح ہے، وہی اکبر ہے، وہی اکبر ہے، اور کوئی نہیں۔ ہم سب عاجز ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کے کہا کرتے تھے مولا تو بلند ہے، تو بلند ہے، میرا سر بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے اور میرے خیالات بھی تجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری فکر بھی تجھے سجدہ کر رہی ہے، تو بلند ہے۔ تکبر تو صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سنو تکبر کرنے والوں کا قیامت میں حال کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ اپنے جامے سے باہر نکل جاتے ہیں ہم، جب ہمیں شہرت مل جائے، جب ہمیں طاقت مل جائے، اختیار مل جائے، جامے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ 4-6 اولاد جوان ہو جائے، تکبر کی بولیاں بولنے لگتے ہیں، اللہ ہاتھ پکڑ لے،
عزت دے دے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ شہرت دے دے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے میں بہت اچھا جا رہا ہوں، لیکن پھر جب خدا پکڑ فرماتا ہے تو ذلت کی اتھا گہرائیوں میں اٹھا کے پھینک دیتا۔ انسان اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا کتنا کمزور ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں تکبر کرتا، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرتا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر التابعین ہیں، امام التابعین ہیں، حضور قبلہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے شفاعت کروانے کے لیے میرے نبی نے عمر فاروق اعظم کو بھیجا کہ عمر جا کے میرے اویس سے ملنا اور میرے اویس کو میرا جبہ دینا۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجھ سے ملنے مدینے نہیں آ سکا، جا کے میرا سلام کہنا میرے اویس کو اور میرا جبہ دینا اور کہنا اس جبے کو پہنے، میری طرف سے قبول کریں، نبی کی طرف سے قبول کریں، اور ان سے کہنا اویس آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے نبی کی امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ وہ اویس قرنی، اتنی بڑی شان کہ نبی اپنی امت کی شفاعت کے لیے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجیں اور اپنا مبارک جبہ دے کے بھیجے کہ جا کے اویس کو میرا سلام کہنا اور کہنا میری امت کی بخشش کی دعا اللہ سے کرے۔ یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سے کپڑے پہنتے تھے، عام سے کپڑے، گمنامی کی زندگی گزار دی، گمنامی کی۔ ایک دن کچرے کے پاس سے گزرے، کچرے کے پاس سے، تو کوئی چیز وہاں نظر آئی، لوگوں نے پھینک دی تھی، تو وہاں سے وہ چیز اٹھانے لگے تو کتا بھونک پڑا، کتا بھونک پڑا۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتے کو مخاطب کر کے کہا کیوں بھونکتا ہے؟ سن، اگر تو اپنے مالک کا سچا فرما بردار ہے اور اویس اپنے مالک کی فرما برداری پوری نہ کر سکے تو مجھ سے بہتر ہے، اور اگر میں اپنے مالک کی فرما برداری پوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، عاجزی، تکبر نہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور اللہ کے نبی ایسے بیٹھ گئے جیسے یہ بیٹھے، دونوں ٹانگیں کھڑی کر لی، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، دونوں ٹانگیں کھڑی کر لی اور سرینوں پر بیٹھ گئے، سرینوں پر بیٹھ گئے اور دونوں ٹانگیں کھڑی کر لی اور ہاتھ ایسے، آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو، دونوں ٹانگیں کھڑی کر لی، زمین پر بیٹھ گئے، دونوں ٹانگیں ایسے کھڑی کر لی اور ہاتھوں سے ایسے گرپ کر لی۔ اللہ کے نبی ایسے بھی بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی التحیات کی حالت میں دوزانوں بیٹھ جاتے، تو اللہ کے نبی بیٹھے تھے ایسے ہی۔ تو ایک شخص آیا، وہ نیا نیا تھا، وہ مسلمان تھا، وہ بھی، اس نے کہا کہ یہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں دوزانوں اکڑوں بیٹھا ہوں، اکڑوں۔ تو اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی کوئی بیٹھنے کا انداز ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا ایک مسکین اور عاجز بندہ ہوں، اور مجھے عاجزی پسند ہے، مجھے بڑائی اور تکبر مجھے ہرگز پسند نہیں ہے، میں اللہ کا مسکین بندہ ہوں، مجھے ایسے ہی بیٹھنا پسند ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کس بات کا تکبر ہے، منٹ نہیں لگتا بندہ روڈ پہ آ جاتا ہے۔ میں نے ابھی مثال دی 10 منٹ پہلے، کورونا نے سب کے چٹے پٹے کھول دیے، سب کو اپنی اوقات پتہ چل گئی، سب کو، کیا لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی یا چائے پتی، سب کو پتہ چل گئی، سب کو پتہ چل گئی۔ دکانیں بند، مکان بند، گھر بند، بازار بند، مسجد بند، مکہ بند، مدینہ بند، بغداد بند، نجف اشرف بند، سب بند، حج بند، عمرہ بند، سب کو پتہ چل گیا، سب کو اپنی اوقات یاد آ گئی کہ ہم کیا ہیں۔
تک بند کر دیا گیا. حج بند، عمرہ بند، زیارت بند، طواف بند، روزہ رسول پہ حاضری بند. پھر کس چیز کا غرور و تکبر ہے؟ اور میں آج اس بات کو بھی عرض کر دوں، مجھے اختلاف ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کسی کی برائی نہ کرے. لیکن جو چیز سیکھنے کو ملی، جس پر آج عقل والے غور کر رہے ہیں اور نصیحت لے رہے ہیں اور نصیحت دے رہے ہیں، اختلاف اپنی جگہ. مجھے اختلاف رہا ہے اور تھا اور آج بھی ہے، اور اختلاف کی بنیادی وجہ بھی ہے. لیکن میں اب دھجیاں نہیں اڑانا چاہتا. اب میں بہت محتاط انداز میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے اختلاف تھا، ہے اور رہے گا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے. لیکن جو بات اس کی زندگی سے سمجھنے کی ہے اور سیکھنے کی، جس کے لیے میں نے آج کا عنوان اپنے لیے اور آپ کے لیے منتخب کیا، اس کی زندگی کی دو بڑی چیزیں ہیں. ایسے تو اور بھی ہیں، دو بڑی چیزیں. میں بڑے احتیاط سے ان دو چیزوں کے بارے میں مختصراً عرض کروں. ان دو چیزوں نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. دو چیزوں. پہلی چیز بہت بڑی ہے، دوسری بھی بہت بڑی ہونے سے کم نہیں ہے. یہ دو بڑی چیزیں. باقی تو گناہ انسان کرتا ہی ہے، باقی تو گناہ انسان کرتا ہی ہے، لیکن یہ دو بڑے گناہ کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے. اس لیے کہ میرے رب نے، میرے نبی نے منع فرمایا، صراحتاً منع فرمایا. ایک سب سے بڑا گناہ، ایک سب سے بڑی غلطی. میں ابھی بھی اللہ کے گھر میں دعا کرتا ہوں، اللہ عامر لیاقت حسین کی بھی اور تمام انتقال کرنے والے مسلمانوں سب کی مغفرت فرمائے. لیکن وہ دو باتیں میں عرض کر دوں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں اور دیکھیں کہ کلائمیکس پہ جانے والا بندہ کیسے ذلت کی اتھا گہرائیوں میں گمنامی کی زندگی میں چلا گیا، بلکہ گمنامی کی نہیں، بے عزتی کی زندگی میں چلا گیا. کیوں؟ دو بڑی غلطیاں میرے نزدیک، دو. اور میری نفرت جہاں سے شروع ہوئی وہ پہلی بات ہے، میں اس پر زیادہ ڈسکشن نہیں کروں گا. میری نفرت جہاں سے شروع ہوئی وہ یہ ہے، ایک مجلس تھی اور ایک مجلس میں اس بندے نے کھلے عام کہا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، کہ جب نبی کا وصال ہوا تو کہاں مر گئے تھے بیٹیاں دینے والے، کہاں مر گئے تھے بیٹیاں دینے والے، اور آج نہیں کہوں گا تو کب کہوں گا، آج ہی تو کہوں گا. یہ اس کا جملہ ہے. وہ دن ہے کہ میری نفرت کی ابتدا ہوئی. میری ساری نسل قربان ہو جائے حضور کے صحابہ اور حضور کے گھر والوں کی نالین پر. یہ ہمارا ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. یہ نفرت کی ابتدا ہے میری اس سے. پھر دوسری اس کو پختگی ملی جب اس نے اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کی. اس دن سے میرا تعلق محبت کا کبھی اگر تھا، ویسے تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی اس سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہو، لیکن اگر کسی درجے میں تھا بھی تو ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. صحابہ اور اہل بیت تو ہمارے سر کے تاج ہیں. نبی کو بیٹیاں کس نے دی تھی؟ ابو بکر نے، بولیے نا، اور عمر فاروق اعظم نے. یہ جملہ صحابہ کے لیے اچھا ہے کہ کہاں مر گئے تھے بیٹیاں دینے والے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ میری نفرت کی ابتدا تھی. اب وہ دو وجوہات میں الگ سے بیان کروں. ایک بڑی وجہ اس کی ذلت کی موت کی اور شہرت کی بلندیوں سے ذلت کی کھائی میں جانے کی دوسری بڑی وجہ علماء کرام سے نفرت کرنا، علماء کے سامنے بڑبڑ کرنا.
علماء کو چپ کرانے کے لیے کوششیں کرنا، علماء کا مذاق اڑانا، مفتی منیب الرحمان جیسی شخصیت تک ان کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا، ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، حالانکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سن، تو صبح ان 4 باتوں میں سے ایک باتوں میں کرنا، صبح سن بندے، 4 باتوں میں سے ایک بات صبح تجھے کرنی ہے، صبح تو اس حال میں کر کہ تو عالم بن جا، ورنہ تو طالب علم بن جا، ورنہ تو اگر یہ نہیں کر سکتا تو تو دین کی باتیں سننے والا بن جا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو جو علم والے ہیں ان سے محبت کرنے والا بن جا، یا عالم بن جا، یا طالب علم بن جا، یا دین کی باتیں غور سے سننے والا بن جا، یا پھر علماء سے محبت کرنے والا بن، تیری صبح اس حال میں ہونی چاہیے، سن، 5واں مت بننا، 5واں مت بننا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جانتے ہو وہ 5واں بننے سے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی کا مقصد یہ ہے کہ 5واں نہ بننا، یعنی علماء سے نفرت کرنے والا مت بننا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ ایک بڑی غلطی، علماء سے نفرت، علماء کا مذاق اڑانا، علماء سے استہزاء کرنا۔ اور وقت کے لحاظ سے آخری بات، شہرت تھی، دولت تھی بہت، اور طاقت وہ بھی تھی، سیاسی حلقے میں بھی آ گئے، مختلف جماعتوں کا حصہ بن گئے، تینوں چیزیں تھیں، لہذا ان تینوں کی موجودگی میں عاجزی آخری سلام کر کے چلی گئی۔ شہرت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، ایک چیز بھی بہت ہے تکبر کے لیے، یہ تینوں چیزیں اس کے پاس تھی، انتہائی تکبر کے جملے، انتہائی تکبر کا انداز، لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دینا، لائیو بھرے مجمع میں ذلیل کر کے رکھ دینا، علماء کا مذاق اڑانا، علماء کی نقل اتارنا، لوگوں کی دھجیاں بکھیرنا عزت کی، یہ تکبر۔ دوسری وجہ، ان چیزوں نے جو حال کیا ہے آج ساری دنیا کو پتا ہے۔ جب تم مذاق لوگوں کا اڑاتے تھے تو کھل کھلا کے ہنستے تھے، برسرعام لائیو پروگرام میں مفتیان کرام کا مذاق اڑاتے تھے، کھل کھلا کے ہنستے تھے، اللہ کے مسلمان بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، تمہاری ہنسی نہیں رکتی تھی، تمہاری ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہوتی تھی، اور جب تم پر مذاق بننے لگا تو تمہارے آنسو بہنے لگے۔ یاد رکھو، اللہ کے بندوں کو نہ ستاؤ، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے، پھر اللہ ایسوں کو تمہارے پیچھے لگا دے گا کہ تمہیں کوئی کونا چھپنے کے لیے نہیں ملے گا۔ میں کوئی برے کمنٹس اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو وجوہات میرے نزدیک ڈسکلوز ہوئی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ سب سے بڑی وجہ وہ پہلی جس سے میری نفرت کی ابتدا ہوئی، صحابہ اور حضرت اماں عائشہ کی شان میں صریح گستاخی، اور 2 بڑی وجوہات، ایک علماء کا استہزاء اور مذاق اور نفرت، اور دوسرا تکبر۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سبق لینے اور درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے منظر ہیں، یہ سب کچھ انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہاں شہرت گئی، کہاں طاقت گئی، کہاں دولت گئی، کہاں لوگوں کی دی ہوئی عزت گئی۔ لوگ ہاتھ چومتے تھے، بوڑھے تک لوگ ہاتھ چومتے تھے، اب لوگ منہ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ ہر چینل تمہیں ہاتھ جوڑ کے بلاتا تھا، اب تم چینلوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے اور لوگ تمہیں کک آؤٹ کر رہے تھے۔ کیوں؟ سوچو تو صحیح، ایک وقت تک تم سمجھتے رہے میں صحیح جا رہا ہوں، لیکن ایک بات آخری یاد رکھیے، انسان غلطیاں کرتا 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 اگر توبہ نہ کرے تو اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی سینسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، سینسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو؟ کیا کر رہا ہوں میں، کیا کر رہا ہوں میں؟ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوں، سب کے سامنے لائیو کر رہا ہوں،
بچوں کی طرح پاگلوں کی طرح آ کے میں رو رہا ہوں، دنیا کیا کہے گی؟ عجیب بے وقوف آدمی ہے کہ اپنے پوتڑے لا کر کے چوراہے پہ دھو رہا ہے۔ پوتڑے بھی کہیں چوراہے پہ دھوئے جاتے ہیں؟ یہ ایک خاص سزا ہے اللہ کی۔ یاد رکھیے میری اس آخری بات کو، کچھ یاد رہے نہ رہے، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے، اس کے بعد اللہ پھر ایسا کر دیتا ہے، انسان کی سینس جس کو کہتے ہیں مت ماری گئی، مت ماری گئی، مت ماری گئی، مت ماری گئی، تو یہ مت ماری جاتی ہے، پھر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ میں بچوں کی طرح چوچو کی طرح آ کے سب کے سامنے رو رہا ہوں، ہا ہو کر رہا ہوں، میری میمز بن رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی، تماشے ہو رہے ہیں، بچے سے لے کے چچے تک میری میمز بنا رہے ہیں، میں کر کیا رہا ہوں؟ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں، کبھی کسی سے شادی کے چکر، کبھی کسی سے فلرٹ کر رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں۔ ایک وقت تک اللہ نے تجھے مہلت دی، نہیں سمجھا تو حال یہ ہو گیا کہ گمنانی اور بے عزتی کی اتھا گہرائیوں میں اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا۔ سمجھنا چاہیے، سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ سمجھنے کے دروازے سارے بند کر دی جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔